ویلکم بیک۔ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کا اسمبلی توڑنے سے متعلق بیان کے خلاف آج خیبر پختونخوا اسمبلی میں تحریک استحقاق جمع کرائی گئی۔ کل ایک نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ اگر موجودہ حکومت نے ان کی دی گئی ڈیڈ لائن میں 4 حلقوں میں تھم امپریشن کی ویریفیکیشن نہ کی تو وہ سمجھیں گے کہ یہ حکومت فراڈ سے آئی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ دی گئی ڈیڈ لائن کے بعد جو بھی ہوگا اس کی ذمہ دار خود مرکزی حکومت ہوگی۔ تحریک انصاف کے سربراہ کا مزید کہنا تھا کہ اسمبلی کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی ایسی صورت میں، اور ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت بھی وہ توڑ دیں گے۔ خان صاحب کا کہنا تھا کہ وہ سب توڑنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اگر انہوں نے 4 حلقوں کی ہمیں جو ڈیڈ لائن ہم دیں گے اس میں اگر انہوں نے نہ ویریفیکیشن کی تھم پرنٹ سے، اس کا مطلب یہ گورنمنٹ فراڈ سے آئی ہے۔ ان کو ہونا نہیں چاہیے اور ان کو ہم ہونے نہیں دیں گے۔ میں ان کو ٹائم دوں گا، ٹائم بہت دے چکا ہوں، ڈیڈ لائن اب دیں گے، اس کے بعد پھر جو بھی ہوگا وہ گورنمنٹ ذمہ دار۔ نیشنل اسمبلی کے ریزگنیشن سے بات شروع ہوگی، نیشنل اسمبلی کی حیثیت کیا رہ جائے گی؟ پروونشل گورنمنٹ بھی آپ اپنی توڑ دیں گے؟ سب کچھ توڑنے کے لیے تیار ہوں گے۔ میں آپ کو کلیئر کر دوں، آپ کو ٹائم فریم دیں گے، اس ٹائم فریم کے لیے پھر آل آؤٹ ہم جائیں گے سڑکوں۔ جی، اس بیان کے بعد آج اسپیکر اسد قیصر کی زیر صدارت خیبر پختونخوا اسمبلی کے اجلاس میں اسمبلی توڑنے سے متعلق عمران خان کے بیان پر حکومتی اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان ہنگامہ آرائی ہوئی اور اپوزیشن نے اسمبلی سے واک آؤٹ کیا، جبکہ مسلم لیگ نون کے راجہ فیصل زمان اور پاکستان پیپلز پارٹی کی نگہت اورکزئی نے عمران خان کے بیان کے خلاف اسمبلی میں تحریک استحقاق جمع کرائی، جس میں کہا گیا کہ عمران خان بار بار غیر قانونی اور غیر جمہوری انداز میں اسمبلی توڑنے کی بات کر رہے ہیں جو عوام کی توہین ہے۔ رکن صوبائی اسمبلی منور خان ایڈوکیٹ نے ایوان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے بار بار اسمبلی توڑنے کی دھمکی دی ہے۔ منور خان نے استفسار کیا کہ کیا اسمبلی عمران خان کی جاگیر ہے۔ اپوزیشن رہنما نگہت اورکزئی اور پی ٹی آئی کے شوکت یوسفزئی کے مابین بھی تکرار ہوئی۔ نگہت اورکزئی نے کہا کہ عمران خان 65 سال کے ہونے کے باوجود بچکانہ باتیں کر رہے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر مولانا لطف الرحمان نے کہا کہ عمران خان کا بیان ان کی غیر سنجیدگی اور ذہنی ناپختگی کا واضح ثبوت ہے۔ حکومت کی جانب سے شوکت یوسفزئی نے وضاحت دینا چاہی مگر اپوزیشن نے انہیں خطاب کرنے نہیں دیا۔ عمران خان کے اس بیان پر ہم ریئیکشن لیں گے اور اس کے لیے ہم بات کریں گے اے این پی کے رہنما اور سینیٹر جناب زاہد خان صاحب سے۔ بہت شکریہ زاہد خان صاحب۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ملک میں حقیقی جمہوریت نہیں بلکہ فراڈ ہے، صبر کا پیمانہ ان کے لبریز ہو رہا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ حکومت کو جو ڈیڈ لائن دی ہے موجودہ اسمبلیوں کی، اگر وہ ڈیڈ لائن گزر جاتی ہے تو موجودہ اسمبلیوں کی اس میں کوئی حیثیت نہیں رہے گی، اور ایسی صورت میں اگر انہیں کے پی کے کی اسمبلی توڑنی پڑی تو وہ بھی توڑ دیں گے۔ آپ کا رد عمل اس پر کیا ہے؟ دیکھیے جی، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان کو سیاست آتا بھی ہے کہ نہیں ہے۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ تو سیاسی آدمی ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ جو باتیں کر رہے ہیں، دیکھیے سیاست میں یہ چیزیں تو یہ تو دنیا میں کہیں بھی الیکشن ہو تو وہاں پہ یہ ضرور ہوتی ہے کہ جی داندلی ہوگی پھر یہ ہوگی، لیکن پھر ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے وہ چلتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسری یہ کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو توڑ دوں گا، تو اس کو یہ بھی علم نہیں ہے کہ یہ آئین کی وائلیشن کر رہا ہے، اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے۔ یہ تو ایک عام آدمی ہے، ایم این اے ضرور ہے، ایک پارٹی کا ہیڈ ضرور ہے، لیکن یہ اختیار اس کے پاس نہیں ہے۔ یہ اختیار اس کے وزیر اعلیٰ کے پاس ہے اور وہ بھی گورنر کو کہے گا۔ تو یہ اگر وزیر اعلیٰ خاموش بیٹھا اور یہ یہاں سے روزی دھمکیاں دے رہے کہ جی میں توڑ رہا ہوں، تو یہ جمہوریت میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی ہے کہ یہ بچوں کی طرح روز کہتے ہیں اچھا یہ نہیں ہے تو میں یہ توڑ دیتا ہوں۔ تو یہ سیاست تو نہیں ہوئی۔ یہ ملک کا بقا، اس ملک کی سلامیت، اس ملک کی خوشحالی اس جمہوریت کے ساتھ وابستہ ہے۔ دیکھیں پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ میں بات ہوتی ہے، ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ تو بات تو نہیں ہو سکتی ہے نا۔ تو یہ اسمبلی میں بات کرے جو بھی چاہتے ہیں۔ اگر کوئی بھی الیکشن میں کوئی چینج لانا چاہتے ہیں، کوئی سسٹم میں چینج لانا چاہتے ہیں تو وہ بھی پارلیمنٹ کے ذریعے آئے گا نا، کوئی ڈکٹیٹر یا کچھ اس کے ڈکٹیشن پہ تو نہیں آئے گا۔ اور یہ 4 حلقے پکڑے ہوئے، کبھی ادھر جا رہے کبھی ادھر جا رہے، دیکھیں خدارا سیاست ایسی نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ ملک اس وقت جس صورتحال سے گزر رہی ہے، آپ کو علم ہے کہ وہاں آپریشن آپ کی ہو رہی ہے، اللہ نہ کرے اگر وہ ناکام ہو تو اس کا کیا اثرات ہوں گے اس ملک کے اوپر۔ اور یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ ہے، آپ کے پورا پاکستان بارود کا ڈھیر بنا ہوا ہے، تو اس کے لیے تو یہ اتحاد کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے۔ تو یہ اگر اعلان کرتا ہے کہ جی میں نہیں مانتا ہوں یا میں اسمبلی توڑتا ہوں یا یہ ہوگا یا وہ ہوگا، تو اس سے کیا رزلٹ نکلے گا؟ آپ کو پتہ ہے ہماری تاریخ کا کیا ہے۔ لیکن میرے میڈیا سے ضرور شکوہ ہے،
اور میں کئی دنوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو لوگ ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، اس پاکستان کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ رہے، اپنے املاک کو تباہ کر رہے، اپنے بچوں کو گرمیوں میں لے کے آ رہے، اس کا پرسانی حال نہیں ہے. کل سارا بنو روڈ بلاک تھا اس وجہ سے کہ ان کا کوئی پوچھتا نہیں ہے، اور ہم ادھر لگے پنجاب میں، ہم ادھر رہے جلسے دکھا رہے، ہم ادھر دکھا رہے کہ جی ایک پارٹی جا رہی ہے اس سے مل رہی ہے اور وہ کہتے ہیں ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ساری وہ پارٹیز ہے کہ جو ہمیشہ کے لیے بیک ڈور سے آئی. تو یہ اس قوم اور اس ملک کی خدمت ہے یا اس سے غداری ہے؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے، کیونکہ اس وقت جس صورتحال سے گزر رہے ہمیں اتفاق کی ضرورت ہے. یہ جو اپنے آپ کو ابھی جمہوریت کو نہیں ماننے کی طرف جا رہے، اسمبلی میں آپ بیٹھے ہیں، اسمبلی سے آپ امرات بھی لے رہے ہو، آپ کے لوگ بھی مرات ہیں، پھر آپ اسمبلیوں کو گالی دے رہے ہو. تو یہ میرے سمجھ سے بات ہے کہ کون سا سیاست عمران خان کر رہے. عمران خان صرف قوم کو بتا رہے کہ وہ صرف اقتدار میں آنا چاہتا ہے یا کچھ اور بھی کرے، کیونکہ جب یہ بھی اقتدار میں آئے گا یہی پارلیمنٹ ہوگی، یہی آئین ہوگا، اس میں قانون کی ترامیم ہوں گے، اس میں قانون چلے گا. تو جب لوگ کریں گے تو یہ آگے چلے گا. نہیں، ڈکٹیٹر تو نہیں ہو سکتا ہے نا کہ جی حکم کرے گا اور حکم پہ امپلیمنٹیشن ہوگا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. بہت شکریہ زاہد خان صاحب، سینیٹر اور رہنما ANP ہمارے ساتھ موجود تھے اور جن خیالات کا اظہار انہوں نے کیا. بہت اہم بات یہ ہے کہ اس وقت جو شمالی وزیرستان میں آپریشن جاری ہے، ہماری مسلح افواج وہاں پر قربانیاں پیش کر رہی ہیں اور پاکستان کو، وطن عزیز کو بالکل اس کا دفاع مضبوط بنانے کی جو کوشش کر رہی ہیں. اور جو IDPs کی آمد ہے، ایسے موقع پر پاکستان کے تمام سیگمنٹ، چاہے وہ پولیٹیکل جماعتیں ہوں، چاہے وہ سول سوسائٹی ہو، میڈیا ہو، عدلیہ ہو، سب ایک بات پر متفق ہیں کہ اتفاق ہونا چاہیے. ایسی صورت میں ایسے بیانات کہ اسمبلیاں توڑ دینی چاہیے، تحلیل کر دینی چاہیے اور ڈیمانڈز رکھنا، یہ کس حد تک قابل قبول پاکستانی قوم کے لیے ہے، اس کا فیصلہ خود پاکستانی قوم کو کرنا ہوگا. یہاں ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے. چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے لیے اپوزیشن لیڈر نے وزیر اعظم کو ایک خط لکھا ہے. ویلکم بیک. چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی عمل میں نہیں آ سکی ہے. باقاعدہ طور پر ابھی کوئی چیف الیکشن کمشنر موجود نہیں ہے اور اسی سلسلے میں اپوزیشن لیڈر نے وزیر اعظم کو ایک خط لکھا ہے. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر سید خورشید شاہ نے وزیر اعظم نواز شریف پر زور دیا ہے کہ فوری طور پر الیکشن کمیشن کے سربراہ کی تقرری کا عمل شروع کریں. خورشید شاہ نے وزیر اعظم نواز شریف کو خط جو تحریر کیا اس میں انہوں نے یاد دلایا کہ الیکشن کمیشن ایک قانونی ادارہ ہے اور گزشتہ سال 31 جولائی کو جسٹس ریٹائرڈ فخر الدین جی ابراہیم کے مستعفی ہونے کے بعد سے یہ عہدہ اب تک خالی پڑا ہے. خورشید شاہ نے خط میں مزید کہا کہ اس طرح کے اہم عہدوں کو ایڈ ہاک بنیادوں پر چلانا ایک غیر مناسب عمل ہے. خورشید شاہ نے نواز شریف کو یہ بھی بتایا کہ پارلیمنٹ کے اندر اور باہر تمام ہی جماعتیں چیف الیکشن کمشنر کی تقرری پر تاخیر کی وجہ سے تنقید کر رہی ہیں. خورشید شاہ نے امید ظاہر کی کہ وزیر اعظم جلد چیف الیکشن کمیشن کی تقرری کا عمل شروع کریں گے. اس سے قبل وزیر اعظم اور اپوزیشن رہنماؤں نے سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج رانا بھگوان داس کو چیف الیکشن کمشنر بنانے پر اتفاق کیا تھا. اس حوالے سے حکومت نے ایک بل بھی تیار کیا. اس وقت سپریم کورٹ کے جسٹس ناصر الملک قائم مقام چیف الیکشن کمیشن بنائے گئے اور اب تک وہ اپنی یہ خدمات انجام دے رہے ہیں. یاد رہے کہ چیف الیکشن کمیشن کا عہدہ اس وقت خالی ہے، جبکہ گزشتہ سال جولائی میں جسٹس ریٹائرڈ فخر الدین جی ابراہیم نے مختلف جماعتوں کی جانب سے عام انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کے بعد اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا. موجودہ صورتحال پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد بلال محبوب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پلڈاٹ. بہت شکریہ احمد بلال صاحب. یہ فرمائیں کہ کیا وجہ آپ کو معلوم ہوتی ہے کہ حکومت اب تک باقاعدہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی نہیں کر سکی ہے؟ جی دیکھیے، بنیادی طور پہ تو یہ ذمہ داری وزیر اعظم کی ہے. دستور کے مطابق اس کی جو آرٹیکل 213 ہے، وزیر اعظم کو لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد 3 نام متفقہ پارلیمانی کمیٹی کو بھیجوانے ہوتے ہیں. اب وزیر اعظم جو انیشیٹو ہے وہ بنیادی طور پہ وزیر اعظم کے ہاتھ میں ہے کہ انہوں نے کام کا آغاز کرنا ہے. اور انہوں نے تھوڑا سا سنا گیا تھا اخباری رپورٹوں کے مطابق کہ آغاز بھی کیا تھا، لیکن کوئی اتفاق رائے نہیں ہو سکا. اور اتفاق رائے اگر ہوا بھی تو پھر جس کے نام پہ اتفاق رائے ہوا انہوں نے اتفاق نہیں کیا کہ ان کے لیے دستور میں کوئی ترمیم کی جائے. بھگوان داس صاحب کی بات کر رہا ہوں.
تو بنیادی طور پہ اتفاق رائے نہیں ہوا، تو وزیر اعظم صاحب نے اس کے بعد کوئی مزید قدم نہیں اٹھایا، انیشیٹو نہیں لیا، اور جو اس وقت ایک انٹرم ارینجمنٹ چل رہا ہے اسی کو چلنے دیا، اور سال ہو گیا ہے۔ تو بنیادی طور پہ تو یہ ذمہ داری وزیر اعظم صاحب کی ہے، اور میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب کو مشورہ کرنا چاہیے لیڈر آف دی اپوزیشن سے، اور اگر دونوں میں اتفاق رائے نہ ہو تو پھر یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ اس کا راستہ بھی بتاتا ہے کہ پھر دونوں اپنے اپنے تین نام پارلیمانی کمیٹی کو الگ الگ بھیج دیں، جیسے پچھلی دفعہ ہوا تھا۔ لاسٹ ٹائم بھی جب فخر الدین ابراہیم صاحب کو اپوائنٹ کیا گیا تو دونوں میں اتفاق رائے نہیں ہو سکا تھا، تو دونوں نے اپنے اپنے تین نام بھیج دیے تھے، تو اب بھی بھیج سکتے ہیں۔ لیکن یہ نہ کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک موجودہ حکومت کا ایک تھوڑا سا پچھلے ایک سال میں تقریباً روایت رہی ہے کہ بڑے بڑے عہدے اور بڑی بڑی پوزیشنز خالی رہی ہیں، اس کے اوپر اپوائنٹمنٹس دی ہوئی ہیں، ان پہ ایکٹنگ لوگ یعنی عارضی اسامیوں کے طور پہ لوگ اپوائنٹ کیے گئے ہیں، اس سے بہت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور اس سے بہت دستوری بھی اور قانونی بھی اور انتظامی بھی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن بنیادی طور پہ جہاں یہ معاملہ رکا ہوا ہے، میرے خیال میں وزیر اعظم ہیں، ان کو انیشیٹو لینا چاہیے۔ یہ بھی فرمائیں کہ تقریباً ایک سال سے الیکشن کمیشن ایڈ ہاک بنیادوں پر چلایا جا رہا ہے، کیا یہ ایک مناسب عمل ہے؟ نہیں، یہ بالکل مناسب عمل نہیں ہے۔ اس کے دیکھیں دو بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ پہلا نقصان تو یہ ہے کہ ایکٹنگ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ ایک سرونگ جج ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے، تو سپریم کورٹ میں بطور جج کی ان کی بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ اسے بھی دیکھتے ہیں اور پھر چیف الیکشن کمشنر کی حیثیت سے بھی اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں۔ تو یہ دونوں کاموں کے ساتھ پھر پورا انصاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ ظاہر ہے ایک ہی شخص ہے، وہ کتنا وقت دے سکتا ہے دونوں کو، اس لیے فل ٹائم چیف الیکشن کمشنر کی جو ضرورت ہے وہ اپنی جگہ باقی رہتی ہے۔ تو اس سے ایک تو خرابی یہ ہوتی ہے کہ پوری توجہ جو ایگزیکٹو ہیڈ ہیں اس الیکشن کمیشن کے، ان کی میسر نہیں ہوتی الیکشن کمیشن کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ایکٹنگ چیف الیکشن کمشنر ہوتے ہیں وہ بہرحال کسی بھی وقت ان کا عہدہ ختم ہو سکتا ہے، جب بھی نئے مستقل چیف الیکشن کمشنر مقرر ہوں گے یہ ایکٹنگ چیف الیکشن کمشنر کا عہدہ ختم ہو جائے گا، تو ان کو جو ٹینیور کی گارنٹی ہونی چاہیے، جو دستور کے مطابق 5 سال کی ایک گارنٹیڈ ٹینیور ہے چیف الیکشن کمشنر کے لیے، وہ اسی لیے ہے کہ چیف الیکشن کمشنر پھر محتاج نہ ہو، اسے خطرہ نہ ہو کہ اسے ہٹا دیا جائے گا، وہ پوری آزادی کے ساتھ فیصلے کر سکتا ہو۔ تو ایک پورا ٹینیور کے لیے مستقل چیف الیکشن کمشنر جس طرح آزادانہ ایکٹ کر سکتا ہے، اس طرح سے ایک انٹرم چیف الیکشن کمشنر، میں نہیں کہتا کہ وہ چونکہ چیف سپریم کورٹ کے جج ہیں تو ان کی بحیثیت جج کے ان کی انٹیگریٹی پہ میں کوئی سوال نہیں اٹھا رہا ہوں، لیکن چونکہ وہ عہدہ کسی بھی وقت ختم ہو سکتا ہے مستقل چیف الیکشن کمشنر کے آنے سے، تو وہ جو پوری طرح انڈیپینڈنس کا اظہار اس عہدے سے ہوتا ہے وہ ایک ایکٹنگ عہدے سے نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ دو بڑی خرابیاں میرے خیال میں ہوتی ہیں، اور پھر یہ انٹرم ارینجمنٹ ہوتا ہے تو پورا الیکشن کمیشن اس انٹرم ارینجمنٹ کی وجہ سے ایک عارضی سے تعطل کا شکار ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں چیف الیکشن کمشنر کی تقرری انتہائی ضروری ہے تاکہ بر وقت وہ آ جائیں، اپنے عہدے کے ذمہ داریوں کو سمجھ لیں، اور اگلے کوئی الیکشن آنے سے پہلے وہ چند بڑے اقدامات جو کرنے ہیں، کچھ انتخابی اصلاحات کرنی ہیں، کچھ انتظامی فیصلے کرنے ہیں، وہ کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پلڈاٹ، اپنا تجزیہ دے رہے تھے۔ چیف الیکشن کمیشنر کی تعیناتی کا عمل تقریباً 1 سال سے تعطل کا شکار ہے۔ اپوزیشن لیڈر نے وزیر اعظم کو خط بھی لکھ دیا ہے، اس سے پہلے گورنمنٹ کچھ کوششیں بھی کر چکی ہے مگر اتفاق رائے نہیں ہو سکا تھا۔ بہرحال وقت کا تقاضا بھی ہے اور ضرورت بھی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر، باقاعدہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی جلد از جلد ممکن ہو جائے، تاکہ جو تنقید حکومت پہ کی جا رہی ہے شاید اس عمل کے بعد، اس کام کے بعد حکومت اس تنقید سے یقینی طور پر بچ سکے گی۔ پروگرام کی ابتدا میں آپ کو بتایا تھا کہ کامران صاحب سالانہ تعطیلات پر ہیں، لہٰذا آج اس پروگرام کی میزبانی کے فرائض مجھ پر تھے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔